قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ یعنی یہ سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو امت محمدیہ پر اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبین، اپنے مقربین سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم کے یہ جو محبوب بندے ہیں، یہ جو قرب الہی رکھتے ہیں، یہ مقبولان الہی بندے، یہ ولی کامل، یہ اللہ کے دوست، یہ اللہ کے ولی، جو ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ کہاں تک؟ یعنی اللہ کا قرب جن کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ہمہ وقت نماز میں جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کن لوگوں کے راستے پر؟ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، وہ جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو انعام یافتگان ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں، اور پروردگار عالم کی یہی پروردگار عالم سے یہ جو ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اس حوالے سے آج خاص طور پر ہم اولیاء کاملین کا ذکر کریں گے، ولی کامل کا ذکر کریں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل اولیاء الصالحین، ذکر کریں گے اور کچھ اپنے نفوس کو پاک اور مطہر کریں گے کہ کاش ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی تعلیمات پر چل کر ہم اپنے نفوس کو پاک کر سکیں، اور کاش ان کی گریہ وزاری دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ سکے، کاش ہم بھی قرب الہی حاصل کر سکیں، کاش ہمارے دل بھی خشیت الہی سے رونا سیکھ جائیں۔ آج ہم بات کریں گے فضائل اولیاء الصالحین میں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو مہمان شخصیات ہیں، بلا شبہ اپنا جداگانہ انداز رکھتی ہیں، ماشاءاللہ ایک ARY کی جو ٹیم کا ایک مستقل حصہ ہے، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ، دعائیں۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، وہ بھی ایک مدلل انداز سے، جامع انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کم تشریف لاتی ہیں لیکن جب بھی آتی ہیں سیر حاصل گفتگو فرماتی ہیں۔ انیلا حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہم جس طرح سے ہم نے بات کی اولیاء کاملین کی، ان کے فضائل کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ فضائل اولیاء الصالحین از روئے قرآن آپ ارشاد فرما دیجئے، از روئے حدیث بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ ہم قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے احوال، ان کے مقامات، ان کی مناجات، ان کی دعاؤں، ان کے انداز، اللہ نے وہ سب قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ آپ دیکھیں سورہ مریم اٹھا کر پڑھیں، سورہ انبیاء کو دیکھیں، سورہ یوسف، سورہ کاف، اور بے شمار صورتوں میں کہیں نہ کہیں پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور یہ نیک بندے در حقیقت اللہ کی محبت میں جو عمل کرتے ہیں، وہ عمل سب کے لیے ایمان افروز بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا تذکرہ، ایسے لوگوں کی
احوال کا تذکرہ، ان کی سیرت کا تذکرہ، تو یہ ایمان دیتا ہے، خوشبو مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان میں عکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبیوں میں نقطہ ایک کمال پر ہے، بے شک، تو جہاں بھی کہیں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں وہ حضور ہی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ دیکھیں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ملتا ہے، انبیاء کے علاوہ اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے، ان کے غار میں مقیم ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی آغاز میں کہا، دیکھیں یہ اتنی بڑی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے ہم نے سب کچھ گویا مانگ لیا اللہ کہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما، ہمیں منزل کا شعور عطا فرما، ہمیں کیوں بنایا ہے، پھر الصراط ہمیں وہ راستہ بھی عطا فرما کہ جس پر چل کر ہم منزل کو پا سکیں، اور المستقیم یعنی ہمیں منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور آپ غور کریں گے ہم کب کہتے ہیں؟ حالت نماز میں، حالت قیام میں، گویا ایمان بھی مل گیا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے سکھایا کہ ایسے دعا مانگو، اللہ ابھی تم کچے ہو، ناقص ہو، ابھی تمہیں بڑی منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، اب تمہیں آگے کی منزلوں کی درکار ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہو باطنی طور پر، روحانی طور پر، اپنی نمازوں میں بھی خوشی و خضوع کے لیے، تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، اور انعام یافتہ کون ہے؟ خود ہی قرآن ہی نے کہا کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے شک، تو نبی تو خاتم النبیین حضور ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آپ غور کریں تو صدیقین، شہداء اور صالحین یہ محبوب اور مقرب بندے ہر دور میں رہیں گے جو اللہ سے محبت میں عمل کرتے رہیں گے۔ پھر میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب دیکھیں ایمان مل گیا تو بڑی دولت مل گئی، اور اس کے فوراً بعد ذکر آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو تقویٰ مل گیا، تو بات تو کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی، مگر نہیں، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ، کہ یہ جو سچوں کے ساتھ لگنا ہے یہ پھر بھی بتا رہا ہے کہ ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، مگر ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے کہ صحبت صالحین کی تلاش کرو اور ان میں بیٹھو، ان کی سنگت میں رہو، تب رب کے قرب تک پہنچ سکو گے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں سورہ کہف میں بھی بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے نفس کو جما لو، ان کی سنگت میں جم کر بیٹھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور چاہتے وہ کیا ہیں؟ یریدون وجہ، وہ اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، وہ اس کی رضا کی طلبگار ہیں۔ گویا علماء کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ ان کو دنیا دے دو تو خوش نہیں ہوتے، ان سے دنیا لے لو تو انہیں کوئی رنج نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کی، معبود حقیقی کی اس محبت سے سرشار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار آیات میں، تو ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں حدیث قدسی کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو ایک بندہ رب کی محبت میں اپنے اعمال کے ذریعے اتنا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ کا نور سما جاتا ہے۔ اوصاف کی جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ ان کے کیا اوصاف ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ کی جانب یہ سوال لے کر آؤں گی، صالحین کے، اولیاء کاملین کے اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت نے یہ صفات صالحین اور اولیاء بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اولیاء کرام کی توبہ ہم عموماً ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم تب توبہ کریں۔ توبہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی راستہ ہے، اللہ کی قربت کی طرف جانے کا وسیلہ اور راستہ ہے۔
تو پہلی صفت بیان کی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. پھر بیان فرمایا العابدون، وہ عبادت گزار ہیں، گریہ وزاری کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. پھر فرمایا کہ حامدون، وہ حمد کرنے والے ہیں، سبحان تسبیح و اللہ، تحلیل کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. پھر بیان فرمایا کہ وہ روزے رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس حالت میں پیش ہوتے ہیں کہ روزہ دار ہوتے ہیں. پھر فرمایا رکوع و سجود کرتے ہیں. اور اگلا ان کی جو صفت بیان فرمائی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے حدود قائم کی ہوئی ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے. تو یہ جو صوفیاء کی، اولیاء کی، صالحین کی اللہ پاک نے صفات بیان کی. توبہ کے حوالے سے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرماؤں. آپ نے غلام خریدا، اسے اپنے گھر لے کر آئے، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا غلاموں کے نام نہیں ہوتے. اللہ اکبر. فرمایا کہ کیا کھانا پسند کرو گے؟ غلام نے عرض کی کہ غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی. رہائش کے بارے میں سوال کیا، فرمایا آپ جہاں رکھیں گے. کیا بات. آپ فرماتے ہیں میں جو کام کرتا وہ محنت سے اس کام کو سر انجام دیتا. ایک رات میں اٹھا، میں اس کے کمرے میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے. تو میرا یہ گمان تھا کہ کس بات پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. تو اسی لمحے وہ غلام عرض گزار ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بن مانگے تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مگر میں دن میں 5 نمازوں کے علاوہ تیرے حضور حاضر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیونکہ میرے اوپر میرے مالک امام احمد کا بھی حق ہے. تو مجھے اس کے سبب تو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما دے. تو امام احمد بن حنبل آپ کو صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد آزاد کر دیتے ہیں. یعنی وہ توبہ کیا تھی؟ وہ رجوع اللہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا. پھر ہم نے اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں تمام اولیاء کرام کا تقریباً یہ معمول رہا ہے کہ آپ راتوں کو سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی رات میں جب اپنے مالک کے کام کاج سے واپس آتی تھی تو اللہ کے حضور ساری رات عبادت کیا کرتی تھی، اور یہی فرمایا کرتی تھی کہ اے رب، دن میں وہاں مصروف ہوتی ہوں، رات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہوں. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کہ اولیاء اللہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. بے شک. ابو سہل موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک کے والد صاحب کے بارے میں واقعہ آتا ہے. آپ کے 3 افراد جا رہے ہیں، سروں پہ مٹکے لیے ہوئے ہیں. آپ پوچھتے ہیں ان سے مٹکے میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا سامان ہے. یعنی یہ کہہ کر کہ یہ بادشاہ کی چیز ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن چونکہ آپ کو خوشبو آ گئی تھی کہ اس میں شراب تھی، آپ نے تینوں مٹکے توڑ دیے. اور شکایت بادشاہ کے پاس پہنچ گئی کہ اس نے تو آپ کے سامان کو خراب کر دیا ہے، پھینک دیا ہے، ضائع کر دیا ہے. آپ کو یہ خوف نہیں تھا کہ بادشاہ وقت ہے، حاکم ہے، وہ مجھے سزا دے گا، میرے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کے دربار میں گئے، بادشاہ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے میں نے اس لیے کیا، مجھے تم پر ترس آ گیا تھا. اللہ میرے رب نے شراب سے منع فرمایا، اگر تم یہ عمل کرتے تو تمہیں اس کی سزا دی جاتی، لہٰذا میں نے تمہیں روکا ہے. تو اولیاء کرام اور صالحین اللہ پاک نے یہ صفات بیان فرمائی. پھر سب سے بڑی جو اولیاء کرام کی پہچان ہے حدیث پاک میں، جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ انہیں دیکھ کر، ان کے ذکر سے، ان کے چہرے سے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے. بے شک اللہ والوں کے سے مل کر اللہ کی یاد آئے، یا ان کو دیکھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر. اور جس طرح سے بات کی نا کہ ہم دنیاوی جو ہمارے ہم نے آقا بنا ہوئے ہیں، یا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ان کے اتنے پابند ہیں، تو وہ پروردگار عالم کے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس کے کتنے پابند ہمیں ہونا چاہیے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جناب آج بات کر رہے ہیں ہم فضائل اولیاء و صالحین کی، کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور یہی اللہ والے اللہ سے ملانے کا اور قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، قرب الہی کی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی. اولیاء اکرام ہمیشہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ظاہر خشیت الہی میں گم ہوتے ہیں، محبت الہی میں غرق رہتے ہیں، ہر کام وہ دائرہ شریعت میں رہ کر کرتے ہیں. میں چاہوں گی اس کی تفصیلات آپ ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں شریعت کیا ہے؟ وہ احکامات اور وہ اوامر و نواہی جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے عطا کی ہیں، جو شروع عبادات سے ہوتے ہیں، حقوق اللہ سے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کی طرف جاتے ہیں. اب ایک عام مسلمان بھی، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اطاعت کرو. اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو اسلام اور ایمان
مسلمان کے بعد اگلا درجہ مومن کا آتا ہے، اور مومن تبھی بنتا ہے جب وہ شریعت کی پاسداری شروع کر دیتا ہے. اس سے اگلا درجہ متقی کا آتا ہے کہ وہ تقوی والا ہے. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، اپنی خلوت میں بھی جلوت میں بھی. اور اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلوؤں کی حالت میں بھی. تو یہ جو ذکر کرنا ہے، یہ جو راتوں کو سجدہ ریز ہونا ہے، یہ وہ لوگ کر پاتے ہیں جو اللہ کی قرب کی ٹھنڈی ہوا پا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ایک عام مسلمان ہے، پھر ایک مومن ہے، پھر ایک متقی ہے، پھر ایک ولی ہے. تو ولی کا جو ادنا ترین بھی درجہ ہے وہ شریعت کی پاسداری سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ شریعت پر اگر نہیں چل رہا تو وہ ولایت نہیں ہے، اس وہاں صالحیت نہیں ہے. یہ ایک کلیئر رکھے معیار اپنا کہ شریعت پر چلے گا، پابند ہوگا، شریعت کے نقطۂ کمال پر پہنچے گا تو طریقت شروع ہوگی. کیا بات. اور طریقت کے بعد پھر معرفت و حقیقت ہے. تو شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی مسلمان ہیں، مگر اسی میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اب دیکھیں کہ نمازیں تو فرض تو 5 نمازیں ہی ہیں، مگر یہ لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. پھر اگر کوئی متقی شخص ہے وہ نوافل پڑھ لے گا، لیکن یہ لوگ تو ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ ساری ساری رات سجدے کرنے، ساری ساری رات قیام کرنا. آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں اولیاء اور صالحین کے ان واقعات سے. حضرت امام زین العابدین 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے رات میں، اور یہ آپ کا یہ معمول ہر طرح کے حالات میں رہا، آپ نے کبھی نہیں چھوڑے. اور لکھتے ہیں ان کے راوی کے خادمین کے وفات تک آپ کا یہی معمول رہا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا خادم لکھتا ہے کہ میں 40 برس تک میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور رات کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلی رات قیام کیا کرتے، پھر اس کے بعد کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، پھر آخری حصہ آتا تو مناجات کرتے، دعائیں کرتے، گریہ کرتے، اور آپ کا یہ معمول رہتا تھا. یہاں تک کہ پھر آپ مراقبے اور مشاہدے میں جب جاتے تو نور آپ کو ڈھانپ لیتا تھا. تو جو راتیں اس انداز سے گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایسے نور ہوتا کہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہ شریعت کی پاسداری ہے، یہ ان احکامات پر چلنا ہے جو اسے وہ نقطۂ کمال تک لے کر جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصریہ کیا ملتا ہے کہ وہ دنیا کو بالکل انہوں نے ترک کر دیا. ایک دفعہ 2 درہم ملے تو اس کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتی ہیں کہ 2 درہم نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ یہ دنیا ہے، یہ اس سے تو میں دور ہی بھلی. تو ایک توکل اور یقین اللہ کی ذات پر اس قدر ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں تو وہ 2 روٹیاں بھی اٹھا کر دے دیتی ہیں، یہاں تک کہ دستک ہوتی ہے اور 10 روٹیاں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا میری راہ میں دو تو اس کا اتنے گناہ واپس آئے گا، اور آیا بھی صحیح. تو یہ یقین ان کا جو آج ہم جس میں کمزور نظر آتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے بھی ہیں، حضوری کی کیفیات نہیں ملتی. وجہ یہ ہے کہ توکل اور یقین جس نقطۂ کمال پر ہونا چاہیے وہ شریعت سے آگے طریقت میں بندہ جاتا ہے تو پھر اسے نصیب ہوتا ہے. پھر دیکھیں تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے اے محبوب آپ سے پوچھیں میرے بات تو میں ان کے بے حد قریب ہوں. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اولیاء ان کے پاس بیٹھنا گویا خدا کا ہم نشیں ہو جانا ہے، ہم جلیس ہو جانا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر میں اس قدر مگن رہتے ہیں، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے میں ان کے بے حد قریب ہوں. سبحان اللہ. تو یہ قربت کیا ہے کہ یہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اوصاف حمیدہ ملیں گے، آپ کو اخلاق کی بلندیاں ملیں گی، آپ کو کردار کی بلندیاں ملیں گی. اور بعض اوقات ظاہراً ہمیں سمجھ نہیں آتی مگر عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک بات میں بھی کتنی حکمت تھی. وہ کسی نے خوبصورتی سے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ اکبر. شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے.
بے شک سبحان اللہ. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اولیاء کاملین کی, اللہ کے ولیوں کی جو اللہ کے دوست ہیں, اب اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہمہ وقت اس رب کو یاد کرنا ہے, ہمہ وقت اس کی یاد میں غرق رہنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی عبادات کے ذریعے, اپنی ریاضات کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا ہے. کیسے اس رب کے قریب جانا ہے, یہ قرینہ, یہ سلیقہ ہمیں اولیاء کاملین نے سکھایا ہے. آپ کی جانب پڑھوں گی انیرہ, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ صحبت صالحین کی فیوز و برکات کیسے حاصل کریں, کیا فیوز و برکات ہیں, کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سے کرتی ہوں. آپ گلستان سعدی کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے حمام میں میرے دوست نے ایک مٹی لا کر دی. اس مٹی میں اتنی خوشبو تھی کہ میں مٹی سے مخاطب ہو کر میں نے پوچھا کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو؟ تو مٹی نے جواب دیا میں مٹی ہی ہوں, مگر ایک عرصہ تک میں پھولوں کے ساتھ رہی. کیا بات ہے. یہ میرے اندر جو خوشبو ہے یہ ان پھولوں کا اثر ہے, صحبت کا اثر, یہ صحبت کا اثر ہے, ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, اس کی عادت اور اطوار کو اپنا لیتا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے سورہ کہف کی آیت مبارکہ کا ذکر ہوا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں خود کو بٹھائے رکھو, جمائے رکھو, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لے کر جاتے ہیں, وہ اللہ کے یہ رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. بے شک. حدیث پاک میں آیا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عطر فروش ہے, وہ عطر بانٹتا ہے, اور ایک لوہار ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے. اگر عطر فروش تمہیں اس سے عطر خریدتے نہیں, اس کے قریب سے گزرتے ہو تو تمہیں خوشبو آتی ہے, بے شک, تم اس کو خوشبو کو محسوس کرتے ہو. اور لوہار کی چنگاری تمہارے کپڑوں کو جلاتی نہیں ہے, مگر میلا ضرور کر دیتی ہے. کیا بات. تو اچھی اور بری صحبت کی کتنی بہترین مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت کو احوال جا کر بتاتے ہیں کہ وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے, حمد و ثنا کر رہے تھے, تسبیح و تحلیل کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم بھی گوارہ ہو فرشتوں, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آگے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ, ان میں ایک شخص تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, اپنے کام سے آیا تھا. اللہ نے فرمایا وہ بیٹھا تو ذکر والوں کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. تو اہل ذکر کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے. پھر داتا صاحب کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے رب میرے بھائیوں کو صالح بنا دے. تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم اپنی صالح ہونے کی دعا نہیں کرتے, اپنے نیک ہونے کی دعا نہیں کرتے, تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے. صحیح. کہتے ہیں میں جب ان کی صحبت میں بیٹھوں گا, اگر وہ صالح ہوں گے تو میں بھی صالح ہو جاؤں گا. کیا بات ہے. اور اگر ان کی بری صحبت ہوگی تو مجھ پر بھی اس کے اثرات آ جائیں گے. صحیح. تو یعنی جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عقل جن چیزوں کو بڑھاتی ہے, انہیں 4 چیزیں جو عقل کو بڑھا دیتی ہیں, ان میں سب سے سر فہرست یہ ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت اور ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھے رہنا, کہ ان کے احوال, ان کے اقوال آپ کے حال اور اقوال کو بدل دیتے ہیں. اور آخری بات پر اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گی. حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صحبت اس میں ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے تمہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہو. سبحان اللہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی صحبت ہمیں ایسے نصیب ہوتے ہیں, اولیاء کرام کی صحبت اور سنگت میں بیٹھیں تاکہ ہمارے احوال بدلیں. جیسے شاعر نے کہا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, تو حال اور احوال اور تقدیریں سب بدل جاتی ہیں. کیا بات. راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات, اور میں بھی دعا کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی صحبت سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں, اور کچھ نہ کچھ یقینی طور پر جب سے ہم یہاں موجود ہیں یا ہم اس طرح سے یہ میری پہچان پروگرام کر رہے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ یقین جانیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا مراتب ہیں, ان کے کیا کہنے ہیں. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں, یعنی وہ آرام کا تو تصور ہی نہیں, وہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ وہی والہانہ عشق ہے, وہی جذبہ ہے, وہی محبت ہے اور وہی خشیت ہے. یعنی اس عشق میں, اس محبت میں وہ ڈوبے رہتے ہیں, غرق رہتے ہیں, اور اللہ والے اسی طرح سے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ موضوع سخن جو آج کا ہے وہ ہے فضائل اولیاء الصالحین، یعنی ہم اولیاء صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، فیوز و برکات آپ کی شخصیت سے، آپ کی سیرت و تعلیمات سے کیسے حاصل کریں یہ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور عالمہ انیلہ حامد صاحبہ تشریف فرما ہیں، دونوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر۔ آپ بات ہو رہی تھی اولیاء کاملین کی، اب جن کو صحبت نصیب نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ صالحین کی صحبت، اب جن کو صحبت میسر نہ آئے تو پھر کتب سے، ان کی تعلیمات سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں میں ان سے دو جہتوں سے میں اسے دیکھتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے تو ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں، صرف اسکول ہی نہیں بھیج رہے، ہم اس کے لیے ٹیوشن کا بھی اہتمام کر رہے ہیں تاکہ اچھے ٹیچرز اس کو ملیں اور اچھی بیس بنے اس کی، اور اسکولنگ بچے کی اچھی ہو جاتی ہے تو آگے وہ خود پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ بعین ہی آپ کوئی بھی فن اور ہنر بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایون گاڑی کی بک بھی آپ کے پاس ہوگی نا کہ یہ کیسے چلتی ہے، بک پڑھ کے نہیں آپ سیکھ سکتے جب تک آپ سیکھیں نہیں ڈائریکٹلی کسی استاد سے۔ اسی طرح اگر آپ تیراکی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ لاکھ کتابیں پڑھتے رہیں، آپ کو تیراکی نہیں آ سکتی جب تک آپ پانی میں اتریں گے نہیں اور کوئی ماہر تیراک آپ کو بتائے گا نہیں۔ تو آپ زندگی کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیں تو ایک استاد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو استاد کی ضرورت ہر شعبے میں رہتی ہے۔ اب دیکھیں جب سب سے بڑا شعبہ معرفت الہیہ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کا قرب ملے، اس کے انوار اور تجلیات ملے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر استاد کے آپ اس تک پہنچ سکیں؟ ہاں میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے بھی سب سے جو ادنا منزل ہے وہ یہ کہ بخشش ہو جانا، مغفرت ہو جانا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جتنے ہم گناہ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہم دنیا کے خیالوں میں گم ہیں، دنیا کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تو ایسے میں بخشش اور مغفرت کو بھی پا لینا ایک بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ تو آپ خود سے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے اپنی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں، مگر پھر آپ کی منزل بخشش تک رہے گی۔ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں آپ، اس سے آگے متقی کا مقام ہے، پھر آگے اولیاء کا مقام ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرب الہی تک جائیں، معرفت الہیہ تک جائیں، تو پھر آپ کو ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں کہ آگ خانہ بخانہ، عشق سینہ بسینہ، جب آپ بیٹھتے ہیں اس شاخ کے پاس، اہل محبت کے پاس، تو وہ ایک ذرا سی بات پر بھی جب ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں تو آپ اس سوز کو محسوس کرتے ہیں۔ متاعیں بے بہا ہیں، درد و سوز و آرزو مندی وہ کتاب نہیں دے سکتی، وہ صحبتیں دیتی ہیں۔ بے شک۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء عظام کی کتب موجود ہیں، جیسے میں دیکھوں کہ رسالہ کشیریہ ہے، عوارف المعارف ہے، ایک کشف المعجوب ہے جو فارسی کی یا عربی کی کتابیں تھی، آج ٹرانسلیشن اردو کی اس میں موجود ہیں، عرفان الہیہ جیسی بک، اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری تصوف کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کو عام کاری کے لیے تو اس کا پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ وہ لوگ تو ایک کوزے میں سمندر بند کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے تو مقامات اور ان کے احوال ہیں وہ اس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ایک کشف المعجوب بھی آپ ایک عام بچے کو دیں یا ایک پڑھے لکھے کو بھی دے دیں تو اسے نہیں سمجھ میں آتی، اسے اس کو کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی پھر ایک استاد کی ضرورت رہتی ہے کہ کتابیں اور تعلیمات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو آپ کو ان سے بہت کچھ ملے گا، اس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ یہ جن لوگوں نے لکھی ہیں انہوں نے اپنے احوال لکھ دیے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک مرشد کا کام کریں گی، لیکن آپ کو اس لیول تک آنا پڑے گا اپنی پابند شریعت ہوتے ہوئے، اپنے تقوی کے ذریعے کہ آپ اہل ہو سکیں ان چیزوں کو سمجھنے کے۔ تو لازمی بات ہے صحبت کی ایک اپنی اہمیت رہے گی، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو اپنی آگ جلا لو یا کسی کی جس کی جلتی ہوئی ہے اس سے چنگاری لے لو تو آگ بڑک اٹھے گی۔ تو اپنے بھانبر جلانے کے لیے ریاضت کی زیادہ ضرورت ہے، محنت اور مجاہدوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ چیزیں، اور اس کو علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک پلاٹ صاف کرنے چاہتے ہیں
کہ اسے ہر طرح سے پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، اس پہ خضر و جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہر روز کلہاڑا لے کر اس کو صاف کر رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے ان جھاڑیوں کو، اور جب آپ آخری کونے تک پہنچیں گے پلاٹ کے تو پیچھے پھر جھاڑیاں نکل چکی ہوں گی۔ صحیح۔ تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس سارے پہ تیل چھڑکو، آگ لگا دو۔ اللہ یہ عشق کی آگ ہے، یہ محبت کی آگ ہے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے خس و خاشاک کو، ساری گندگیوں کو، ساری نجاستوں کو۔ تو یہ آگ ضروری ہے، عشق کی آگ، محبت کی آگ۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ان سالے لوگوں کی صحبت سے ملے گی جو ایک چنگاری بھی دے دیں گے تو اپنی آگ بھڑکا لیجئے گا، پھر دل سے سب گندگیاں نکل جائیں گی، تکبر جل جائے گا، حسد جل جائے گا، جیلسی ختم ہو جائے گی، کیونکہ محبت بذات خود ایک ایسی آسمانی اور نورانی چیز ہے کہ جو جس کے پاس آ جاتی ہے اس کے قلب و باطن کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ یہ اس پاکیزہ محبت کی بات ہو رہی ہے جو محبوب حقیقی سے ہو، جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ہوتی ہے۔ یہ میں نفسانی ان محبتوں کی بات نہیں جس طرح بات کر رہی تھی، اور ہم واقعی تعلیمات اولیاء کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچپن میں بھی اگر واپس نظر ڈالیں تو ہم اس طرح کے پروگرامز دیکھتے تھے، جس طرح سے زاویہ ایک پروگرام آتا تھا اور اشفاق صاحب بیٹھ کر اولیاء کاملین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں، کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کو نمو پا سکے، ان کے ذہن جو ہے بالیدگی ذہنی ان کی مضبوط ہو سکے اور اولیاء کاملین کا فیض حاصل ہو سکے۔ اس طرح سے ان کی تعلیمات کو ہم نسل در نسل منتقل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بات ہوئی انیلا، آپ کی جانب یہ سوال بھی پیش کروں گی، جیسا کہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا، اور تقویٰ اولیاء کاملین کا ایک ایسا وصف ہے، یعنی وصف خاص ہے۔ میں چاہوں گی اس کی کچھ تفصیلات آپ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرف عام میں تقویٰ ہم عبادت گزاری، پرہیزگاری اور اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کے مطابق، شریعت کے تابع کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر اور حمد و ثنا بیان کرنا، ہم اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ عربی لغت میں تقویٰ سے مراد ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مرد مومن اور عورتوں کے لیے اس سے بڑھ کر نقصان کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے، وہ کوئی ایسے اعمال سر انجام دیں کہ وہ رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ تو لہٰذا اولیاء کرام کی صفات، وصف خاص یہ ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، خشیت الہی کے اندر، خشیت الہی ان کے اندر بہت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادات میں، اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہاں فرماتا ہے کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کان ہے، اور تقویٰ کی کان عارفوں کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عارف اور صالحین کا دل، تقویٰ کی کان یعنی خزانہ ہے، ان میں تقویٰ، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہر وقت پناہ گزین رہتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے خوف، گناہوں کے خوف سے اس قدر وہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ پہاڑ کے مطابق ہیں اور میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور یہ پہاڑ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، جبکہ کافر اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مومن کا ہتھیار اس کا تقویٰ ہے، اس کی پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح صالحین کے اندر جو تقویٰ پایا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں اکثر مجلس، جب علماء کی مجلس لگایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس میں موت کو یاد کرتے تھے، قیامت کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، اور اتنا گریہ اوزاری ہوتی تھی اس مجلس میں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بہترین واعظ کا حضرت ابو بشر صالح کے بارے میں آتا ہے، آپ محدث ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ واعظ فرماتے تھے اور آپ اس واعظ میں ایسا روتے تھے جب موت، قیامت کا ذکر کرتے تھے کہ جیسے کوئی خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر روتی ہے۔ تو اولیاء اور صالحین، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے اور آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ گریہ اوزاری کرتے تھے، روتے تھے، توبہ کرتے تھے، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں بخشا گیا تو یہ بھی بہت عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء و صالحین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشیت بھی رکھتے ہیں اور ان کے اندر امید بھی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہماری بخشش بھی فرما سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ ان کی
तकवा की अगर अक़साम पर बात करें तो उनका आँख का भी तकवा है, उनकी ज़बान का भी तकवा है, उनका दिल का भी तकवा है, उनके हर एक उनके पेट का भी तकवा है। यानी वो कम खाते, कम बोलते, कम सोते, यानी हर चीज़ का, जिस्म के हर अज़ा का तकवा उनमें मौजूद होता है। बेशक, यानी जिस तरह हम बात कर रहे हैं औलियाए कामिलीन की, बुजुर्गान दीन की, अल्लाह के वलियों की, अहलुल्लाह की, वो अपनी हर इबादत को इतना कलील समझते हैं, अपने हर अमल को इतना अदना समझते हैं और उसी पर गिरिया उजारी करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। क्यों? उस रब को राज़ी करने के लिए कि किसी तरह वो रब हमसे राज़ी हो जाए। अब मैं चाहूँगी कोई मैसेज हमारी बहनों को देना चाहें, फरमाइएगा। देखिए, तौबा की बात हो रही थी कि हम गुनाहगार लोग गुनाहों पर भी तौबा कर लें, खताओं पर भी शर्मिंदा हो जाएं, तो ये रुजू इल्लाह है। लेकिन आप औलिया का और मुकर्रबीन का देखें कि वो गफलत से भी तौबा करते हैं कि वो लम्हा गफलत में क्यों गुजर गया, इस लम्हा मैं जिक्र में नहीं रहा, मैं दुनिया के किसी काम में मशगूल क्यों था, उस पर भी तौबा करते हैं। और तौबा ज़मीन है जिस पर इमारत खड़ी होती है मार्फत की, तो इसलिए हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। वो तो इश्क के आला मंजिल पर है ना आपा। बिल्कुल अल्लाह। जी अनिला, आपकी जानिब से भी कोई मैसेज? जैसे हमने अभी जिक्र किया कि आरिफों का जो दिल होता है वो तकवा के लिए ख़जाना है, तो अल्लाह हम भी अपने दिलों की सफाई का तौबा के ज़रिए एहतमाम करें। आमीन, हम भी आमीन, अल्लाह इलाही रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुतुब के ज़रिए, जैसे मैंने एक अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल बयान फरमाया था कि कुरान और हदीस बेशक सुभान अल्लाह की रास्ते पर चले और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। आप आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अनिला, आप तशरीफ़ लाई, बहुत मशकूर हैं, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह से अक्ल वालों के हवाले से बात हुई या इश्क वालों की बात हुई, क्योंकि ये तो इश्क की मंजिल है और मंजिल दर्जा बदर्जा तय होती है। तो मोहम्मद अली ज़हूरी साहब ने बड़ा प्यारा शेर लिखा कि अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सालिहीन की, औलियाए कामिलीन की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक लोगों की सोहबत में बैठने की, उनसे कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बख़ैर तो इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।